آج ہم اپنے اس مفصل تجزیے میں یعنی اس ڈیپ ڈائیو میں یہ دیکھیں گے کہ ایک بڑا حادثہ کبھی اچانک نہیں ہوتا۔ صحیح کہا۔ وہ دراصل بنایا جاتا ہے، کڑیاں ملتی ہیں۔ ایگزیکٹلی اور ہمارا آج کا سورس مٹیریل نیبوش یعنی نیشنل ایگزامینیشن بورڈ ان آکیوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے ایک انتہائی سنجیدہ کیس اسٹڈی پر مبنی ہے۔ ہم پرائم ڈرائیو آٹو ریپیئرز نام کی ایک فرضی ورکشاپ کا مکمل جائزہ لے رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم سیفٹی مینجمنٹ کے بنیادی اصولوں کو گہرائی میں جا کر سمجھ سکیں۔ جی ٹھیک ہے، آئیے اسے تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ یہ صرف کسی دستاویز یا کاغذ کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں کس طرح مل کر ایک خاموش بحران کو جنم دیتی ہیں۔ اصل میں جب کسی سسٹم کی بنیاد ہی کمزور ہوتی ہے نا، تو وہاں حادثہ ہونا محض قسمت یا وقت کی بات رہ جاتی ہے۔ واقعی ہم اس کیس اسٹڈی کے ذریعے ان باریکیوں کو سمجھیں گے جہاں لگتا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر پورا ڈھانچہ بالکل کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ ایسی جگہوں پر خطرے کی نشانیاں ہر طرف ہوتی ہیں، بس انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو چلیے سب سے پہلے اس ادارے کی بنیاد کو دیکھتے ہیں، یعنی ان کے سیفٹی ڈاکیومنٹس کو۔ کسی بھی کاروبار میں تحفظ کا آغاز اس کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی سے ہوتا ہے۔ بالکل وہی پہلا قدم ہے۔ لیکن پرائم ڈرائیو کے معاملے میں جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ تو کسی مذاق سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پالیسی انٹرنیٹ سے مفت میں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی۔ اس ڈاکیومنٹ پر جنوری 2020 کی تاریخ تھی۔ ہاں، پچھلی صدی کی بات لگتی ہے۔ اور کسی بھی ذمہ دار شخص کے دستخط نہیں تھے اس پر۔ اور سب سے حیران کن بات بتاؤں، اس کاغذ پر کسی اور ورکشاپ کا نام چمک رہا تھا۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ مطلب میں تو سوچ رہی تھی کہ لوگ سیفٹی جیسے حساس معاملے کو اتنی سرسری نظر سے کیسے دیکھ سکتے؟ انہوں نے نام تک چینج نہیں کیا۔ دیکھیں، یہ دراصل چیک باکس مینٹالٹی کی بہترین مثال ہے۔ جب کاغذات کسی فرض کی ادائیگی کے طور پر نہیں بلکہ صرف قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اچھا، ہاں صرف دکھاوے کے لیے؟ جی، دکھاوے کے لیے۔ ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کسی بھی ادارے کا آئینہ ہوتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ مینجمنٹ اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے کتنی سنجیدہ ہے۔ بالکل۔ جب مینجمنٹ انٹرنیٹ سے کوئی عام سا ڈاکیومنٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھتی تک نہیں، یعنی پچھلی کمپنی کا نام بھی تبدیل نہیں کرتی، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں سیفٹی کلچر نام کی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ واقعی۔ اور دستخط نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اس کی ذمہ داری قبول ہی نہیں کی ہے نا؟ ایگزیکٹلی۔ اور سالوں پرانی تاریخ بتاتی ہے کہ کسی نے اس فائل کو کھولنا بھی گوارا نہیں کیا، وہ بس دھول چاٹ رہی تھی۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی اور مریض کا نسخہ یعنی پرسکرپشن کوئی دوسرا شخص استعمال کرنا شروع کر دے، صحیح مثال دی۔ بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے اور امید رکھے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر دکان، ہر فیکٹری کے خطرات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اور یہی لاپرواہی ہمیں ان کے رسک اسیسمنٹ میں بھی نظر آتی ہے، یعنی جو ان کا ٹاسک 3 تھا۔ ہاں، اس لیڈ مکینک کا ذکر کریں جسے ہم LM کہیں گے، اس نے بغیر کسی ٹریننگ کے اکیلے ہی وہیکل موومنٹس یعنی گاڑیوں کی آمد و رفت پر ایک رسک اسیسمنٹ تیار کر دیا۔ اور وہ بھی کب کیا؟ وہی نا، جب ایک کسٹمر کی گاڑی کو نقصان پہنچ چکا تھا، اس کے بعد۔ جی ہاں، اور یہاں نیبوش کے اصول ہمیں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ایک رسک اسیسمنٹ کو لازمی طور پر سوٹیبل اینڈ سفیشینٹ ہونا چاہیے، یعنی مناسب اور کافی۔ صحیح۔ LM کا بنایا ہوا اسیسمنٹ اس معیار کے آس پاس بھی نہیں پھٹکتا۔ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ کون سی؟ پہلی بات، اسے خطرات کو سمجھنے یا رسک اسیس کرنے کی کوئی باقاعدہ ٹریننگ ہی نہیں ملی تھی۔ دوسری بات، اس نے اپنے چھوٹے سے آفس میں بیٹھ کر یہ سب اکیلے لکھ ڈالا۔ یہ جو عملی طور پر فرش پر کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اصل خطرات کا پتہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، یہ ایک ری ایکٹیو قدم تھا۔ یعنی حادثہ ہونے کے بعد؟ ہاں، فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے کاغذی کارروائی کی گئی تاکہ کسی انسپیکٹر کو دھوکہ دیا جا سکے۔ یہ کاغذات فرش پر چلنے والے کسی میکینک کی زندگی محفوظ نہیں کر رہے تھے۔ تو یہاں سے میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کاغذات صرف دھول چاٹ رہے ہیں اور بنیادی اصولوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو اس بیماری کی جڑ کہاں ہے؟ جڑ تو ہمیشہ اوپر ہی ہوتی ہے۔ واضح سی بات ہے، بیماری مینجمنٹ سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ہم پرائم ڈرائیو کی قیادت یعنی ان کے 3 رکنی مینجمنٹ بورڈ کو دیکھیں تو وہاں کی حقیقت اور بھی حیران کن ہے۔
ہاں، وہاں ایک بزنس ڈائریکٹر یعنی بی ڈی، ایک فائنانس ڈائریکٹر یعنی ایف ڈی اور وہی لیڈ میکینک یعنی ایل ایم شامل ہیں۔ اور ورکرز کا ان کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ مینجمنٹ آس پاس ہے پر حقیقت میں نہیں ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر پوری داستان سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایبسنٹی لیڈرشپ کا ایک خوفناک روپ ہے۔ اصل میں سینیریو ہمیں بتاتا ہے کہ بی ڈی پچھلے 6 سال سے گھر سے کام کر رہا ہے اور اس کا پورا دھیان صرف بزنس کی مارکیٹنگ اور کسٹمر سیٹسفیکشن پر ہے۔ اور ایف ڈی صرف ہفتے میں ایک دن آتا ہے۔ اس کی ساری توجہ صرف کاسٹ کنٹرول یعنی پیسے بچانے پر ہے۔ اور جو ایل ایم ہے، جس کا کام ورکشاپ میں ہونا چاہیے تھا، وہ زیادہ تر وقت اپنے آفس میں سکیڈولز بنانے میں لگا رہتا ہے۔ تو جب قیادت خود فرش پر موجود ہی نہیں تو انہیں زمینی حقائق کا اندازہ کیسے ہوگا؟ لیکن مجھے ایک بات بالکل سمجھ نہیں آتی، جب مینجمنٹ آتی ہی نہیں تو وہاں ہونے والے نقصانات کو لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک واقعہ جو کیس سٹڈی میں پڑھ کر سچ میں دھچکا لگتا ہے وہ اس 1.2 میٹر گہرے انسپیکشن پٹ کا ہے۔ او ہاں، وہ گڑھا۔ سوچئے، فرش پر ٹولز بکھرے ہیں۔ اکثر میکینکس اپنے جوتے ان بکھرے ہوئے آلات میں پھنسا کر اس گہرے گڑھے میں گرتے گرتے بچتے تھے، اور ایسے واقعات پر لوگ بس ہنس دیتے تھے۔ حیرت کی بات ہے۔ اور بی ڈی جب کبھی یہ دیکھتا تو اسے محض مذاق سمجھتا اور ہنس کر ٹال دیتا۔ ایک جان لیوا خطرے کو جہاں کسی کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، اسے مذاق کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اسے سائیکالوجی اور سیفٹی مینجمنٹ کی زبان میں نارملائزیشن آف ڈیوینس کہا جاتا ہے۔ نارملائزیشن آف ڈیوینس مطلب خرابی کو معمول سمجھ لینا۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی خطرناک نفسیاتی عمل ہے۔ جب انسان مسلسل ایک خطرناک ماحول میں رہتا ہے اور وہاں چھوٹے چھوٹے حادثات یا نیئر مسز ہوتے رہتے ہیں۔ نیئر مسز یعنی جہاں حادثہ ہوتے ہوتے بچ جائے۔ ہاں، تو انسانی دماغ اس خطرے کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ ڈر دھیرے دھیرے ایک مذاق میں تبدیل ہو جاتا ہے تاکہ دماغ اس پریشر کو برداشت کر سکے۔ اچھا۔ اور جب قیادت، جیسے کہ وہ بی ڈی، خود ان نیئر مسز پر ہنستی ہے تو نیچے کام کرنے والوں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ بھی اسے روزمرہ کے کام کا حصہ سمجھ لیں۔ یہ کسی بھی آرگنائزیشن کے سیفٹی کلچر کی مکمل تباہی کی پہلی نشانی ہوتی ہے، میرا خیال ہے۔ ایبسولوٹلی، اور اسی تباہی کا نتیجہ تھا کہ قانونی اور اخلاقی اصول فنا ہو گئے۔ ٹاسک 1 میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن یعنی ILO کے ریکمنڈیشن 164 کی بات کی گئی ہے۔ جی، ILO 164 تو ایک عام قانون نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کی بنیادی دستاویز ہے جو کہتی ہے کہ کام کرنے والوں کا حق ہے کہ وہ شام کو سلامت اپنے گھر واپس جائیں۔ صحیح کہا۔ اس کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ امپلائرز پر لازم ہے کہ وہ محفوظ مشینری اور ورک انوائرمنٹ فراہم کریں۔ لیکن پرائم ڈرائیو میں کیا ہوا؟ جب اس انسپیکشن پٹ کی ہائیڈرولک لفٹ سے اچانک تیل لیک ہونے لگا اور اس میں سے عجیب گرگراہٹ کی آوازیں آنے لگیں تو ورکرز نے 2 دفعہ اس کی باقاعدہ شکایت کی۔ یہ ایک بہت واضح وارننگ سگنل تھا۔ لیکن اویشا نے کیا کیا؟ اس نے نئے پارٹس خریدنے کے لیے بجٹ روکنے کا حوالہ دیا اور ایلم کو مجبور کیا کہ وہ کم سے کم پیسوں میں کسی طرح اسے ٹھیک کر دے۔ یہ بالکل سیدھی قانون کی خلاف ورزی تھی۔ یہ میں سچ میں حیران ہوں۔ ایک فائنانس ڈائریکٹر کا کام پیسہ بچانا ضرور ہے، لیکن کیا اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ لفٹ کو جگال سے ٹھیک کروا کے کتنا بڑا خطرہ مول لے رہا ہے؟ چند ہزار بچانے کے چکر میں کسی کی جان کا سودا کر رہا ہے۔ یہ فائنینشل اور مورل سوسائڈ ہے۔ ایل ایم نے یارڈ میں پڑی ایک کباڑ لفٹ کے پارٹس لا کر انہیں نئی لفٹ پر ویلڈ کر دیا، یعنی ایک عارضی اور بھونڈی قسم کی ریپیر۔ مجھے تھوڑا سمجھائیں، ٹیکنیکی طور پر یہ کتنا بڑا خطرہ تھا؟ یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہائیڈرولک لفٹس کوئی عام مشین نہیں ہوتی۔ یہ ہزاروں کلو وزن یعنی پوری گاڑیاں ہوا میں اٹھاتی ہیں۔ صحیح۔ ان کے اندر جو فلوئڈ ہوتا ہے، تیل، وہ انتہائی شدید پریشر پر کام کرتا ہے۔ جب آپ کسی ناتجربہ کار شخص سے اس کی کسی لیک پر پرانے زنگ آلود پرزے ویلڈ کرواتے ہیں تو آپ اس کی بنیادی مضبوطی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ویلڈنگ خود ایک حساس عمل ہے نا؟ بالکل۔ اگر غلط ٹیمپریچر یا غلط میٹل پر کیا جائے تو وہ جوڑ مضبوط نہیں ہوتا بلکہ مزید کمزور ہو جاتا ہے،
اور یاد رکھیں، جب ایسی ہائی پریشر مشین فیل ہوتی ہے تو وہ آہستہ سے نیچے نہیں آتی، وہ بغیر کسی وارننگ کے اچانک سنیپ کرتی ہے۔ انہوں نے ایکوپمنٹ ٹھیک نہیں کیا تھا، انہوں نے دراصل اپنے فرش پر ایک قاتل لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ خوفناک۔ اب یہی غفلت آگے چل کر وہ شکل اختیار کرتی ہے جس کا ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے۔ یہ عوامل ورکشاپ کو اندر سے کھا رہے تھے، جنہیں ہم جاب فیکٹرز کہتے ہیں۔ انہوں نے اس بکھرے ہوئے بارود پر چنگاری کا کام کیا۔ جی، جاب فیکٹرز سے مراد وہ ماحولیاتی اور جسمانی عوامل ہیں جو ورکر کی کارکردگی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پرائم ڈرائیو میں ان کی ایک لمبی فہرست تھی۔ ذرا اس ماحول کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ 15 سال سے چل رہی یہ ورکشاپ وقت کے ساتھ بہت چھوٹی پڑ چکی تھی۔ گاڑیاں ٹھیک کرنے کی جگہ کم تھی اور کسٹمر سیدھا فرش پر آ جاتے تھے۔ اور اس فرش کا حال کیا تھا؟ فرش پر برسوں کا تیل اور انجن کا کولنٹ جمع تھا، جس سے ہر طرف پھسلن تھی۔ زمین پر پیلی لائنز کب کی مٹ چکی تھیں اور ٹولز کی پاور کیبلز سانپوں کی طرح ہر طرف پھکری تھیں۔ اوپر سے ذہنی دباؤ اور انوائرمنٹ تو کسی نے سوچا ہی نہیں۔ سردیوں میں رولر شٹرز مکمل بند کر دیے جاتے تھے تاکہ سردی نہ لگے۔ لیکن اس وجہ سے انجن کا زہریلا دھواں اندر ہی جمع ہوتا رہتا تھا۔ ہاں، اور یہ دھواں نہ صرف صحت کے لیے مضر تھا بلکہ انسانی دماغ کو سست کرتا تھا۔ ریئر یارڈ میں جگہ اتنی کم تھی کہ میکینکس ایک دوسرے کی آوازیں سن کر اندازے پہ گاڑیاں ریورس کرتے تھے۔ روشنی کا کیا حال تھا؟ ٹیوب لائٹس مہینوں سے خراب تھیں، مگر نئی لائٹس ڈبلوں میں بند تھیں کیونکہ کسی کے پاس لگانے کا وقت ہی نہیں تھا۔ اور اس سب پر تھکاوٹ کا عذاب۔ کام کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ میکینکس 10-10 گھنٹے کی لمبی شفٹس لگا رہے تھے، وہ بھی مسلسل۔ جب ایک انسان 10 گھنٹے مسلسل دماغی اور جسمانی مشقت کرتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، سائنس اس بارے میں بہت واضح ہے۔ تھکاوٹ یا فٹیگ سیدھا انسانی دماغ کے فرنٹل لوب پر اثر کرتی ہے، جو خطرات کو بھانپنے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ صحیح۔ ایک تھکا ہوا میکینک بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے جیسے نشے میں دھت کوئی شخص۔ آنکھیں خطرہ دیکھتی ہیں پر دماغ پروسیس نہیں کرتا۔ یہی وہ پریشر کوکر تھا جس نے حادثے کی بنیاد رکھی۔ اور پھر وہ حادثہ پیش آ گیا۔ جی۔ ایک تجربہ کار میکینک جو سالوں سے کام کر رہا تھا، وہ ایک بھاری وین کو اس انسپیکشن پٹ پر لے کر آتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ وین کے نیچے کا آئل لیک چیک کیا جا سکے۔ اور وہ وہی لفٹ استعمال کرتا ہے جسے جگاڑ سے ٹھیک کیا گیا تھا۔ بالکل۔ لفٹ آہستہ سے اوپر جاتی ہے، میکینک پٹ کے اندر اترتا ہے۔ روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ پورٹیبل لائٹ ہاتھ میں لیتا ہے اور وین کے نیچے اپنا سر ڈال کر جائزہ لے رہا ہوتا ہے کہ اچانک پوری ورک شاپ میں دھات ٹوٹنے کی ایک انتہائی زوردار آواز گونجتی ہے۔ اور جیسا میں نے کہا تھا، بغیر کسی وارننگ کے وہ لفٹ اس پرانی ویلڈنگ کی جگہ سے سنیپ کر جاتی ہے، اچانک ٹوٹ جاتی ہے۔ بھاری وین سیدھا اس میکینک پر آ گرتی ہے اور وہ اس کے نیچے دب جاتا ہے۔ آس پاس کے ورکرز چیختے ہوئے بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مگر گاڑی کا وزن اتنا زیادہ اور پٹ کی جگہ اتنی تنگ ہوتی ہے کہ فوری ریسکیو ناممکن ہو جاتا ہے۔ بہت ہی افسوسناک۔ ایمرجنسی سروسز آتی ہیں، مگر تب تک اس تجربہ کار میکینک کی وہیں اس گڑھے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک دل دہلا دینے والا منظر۔ خوفناک۔ اور یہ ہماری آنکھیں کھولتا ہے کہ یہ سیفٹی پروٹوکولز محض کاغذی باتیں نہیں ہیں۔ یہ رولز ان لوگوں کے خون سے لکھے گئے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں ایسی ہی لاپرواہیوں میں گنوائی ہیں۔ دیکھیں، یہاں میں کسی بھی ایسی سوچ کو پش بیک کروں گی جو اسے محض بیڈ لک کہتی ہے۔ بالکل۔ یہ کوئی اچانک ہونے والا حادثہ نہیں تھا، یہ برسوں کی کوتاہیوں کا ایک مینوفیکچرڈ نتیجہ تھا۔ اگر فرش صاف ہوتا، اگر روشنی ٹھیک ہوتی، تھکاوٹ نہ ہوتی، اور سب سے بڑھ کر ایف ڈی نے چند سکے بچانے کے لیے لفٹ پر عارضی ویلڈنگ کا حکم نہ دیا ہوتا، تو وہ انسان زندہ ہوتا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ہر حادثہ دراصل ایک چین آف ایونٹس یعنی مختلف واقعات کی زنجیر کی آخری کڑی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ اس زنجیر کے کسی ایک حصے کو بھی توڑ دیتے، مثال کے طور پر لفٹ کی شکایت پر ہی ایف ڈی بجٹ ریلیز کر دیتا، تو آج نتیجہ بالکل مختلف ہوتا۔ جب ایمرجنسی سروسز وہاں سے چلی گئیں، پولیس آئی اور ورکشاپ بند ہو گئیں، تو اب سوال یہ تھا کہ آگے کیا؟ انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اور ظاہر ہے جب دستاویز منگائے گئے تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ تو حادثے کے بعد اب کیا اقدامات ہونے چاہیے؟
صحیح مینجمنٹ کا تقاضا یہ ہے کہ لیگنگ انڈیکیٹرز پر نظر رکھی جائے، جسے ری ایکٹیو مانیٹرنگ کہتے ہیں۔ لاگنگ انڈیکیٹرز؟ ہاں، اس کا مطلب بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ گاڑی چلاتے ہوئے ریئر ویو مرر میں دیکھ رہے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کیا واقعات گزرے ہیں، جیسے چھوٹے حادثات یا شکایتیں۔ پرائم ڈرائیو نے یہ کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے نیئر مسز کو مذاق سمجھ کر بھلا دیا تھا۔ ایگزیکٹلی، اگر انہوں نے ریکارڈ رکھا ہوتا تو انہیں اس مرر میں آنے والا بڑا حادثہ پہلے ہی نظر آ جاتا۔ اب اس تباہی کے بعد ان پر لازم ہے کہ وہ ایکسیڈنٹس، شکایتوں اور ایبسنس ریٹس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھیں۔ اور اس تباہ حال سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اب ٹاسک 7 میں ایک سیف سسٹم آف ورک یعنی SSOW بنانے کی بات ہوئی ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھائیں، ایک اصل SSOW میں کیا ہوتا ہے جو دوسری جان بچا سکے؟ ایک اصل SSOW میں ہوا میں باتیں نہیں ہوتی، ہر قدم واضح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے لفٹ کو استعمال کرنے سے پہلے پری یوز چیکس لازمی ہونے چاہیے۔ یعنی ورکر خود روزانہ چیک کرے گا کہ تیل تو لیک نہیں ہو رہا؟ جی، پھر اس کا واضح تعین ہو کہ لفٹ کی باقاعدہ مینٹیننس کا شیڈیول کیا ہوگا اور مجاز ٹیکنیشین کب انسپیکٹ کرے گا۔ پٹ کے ارد گرد مفید فزیکل بیریئرز ہونے چاہیے تاکہ کوئی گر نہ جائے۔ اور روشنی اور وینٹیلیشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ بالکل، ٹیوب لائٹس ٹھیک ہوں، ایگزاسٹ فینس لگے ہوں، اور سب سے اہم، ایمرجنسی ریسکیو کا ایک واضح طریقہ کار موجود ہو تاکہ اگر ایسی حالات دوبارہ پیدا ہوں تو لوگ جانتے ہوں کہ گاڑی کو محفوظ طریقے سے کیسے اٹھانا ہے۔ یہ ہوئی نا عملی سیفٹی کی بات، لیکن کیا یہ بس ایک بار لکھ کر ٹھیک ہو جائے گا؟ ٹاسک 8 میں پرفارمنس ریویو کی بات ہوئی ہے۔ مینجمنٹ کو ریویو کیوں لینا چاہیے؟ کیا صرف پولیس کی انویسٹیگیشن سے بچنے کے لیے؟ قانونی کارروائی تو صرف ایک پہلو ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرائم ڈرائیو میں اب ورکرز شدید خوف میں ہیں۔ گرتا ہوا مورال کو ٹھیک کرنے کے لیے ریویو لازمی ہے۔ اور انشورنس کا مسئلہ بھی تو ہے۔ ہاں، BD نے سستی انشورنس لی تھی، اب کلیمز ریجیکٹ ہونے اور پریمیم بڑھنے کے مسائل آئیں گے، اور پھر کسٹمرز کا اعتماد بھی ختم ہو رہا ہے۔ ایک مکمل ریویو انہیں بتائے گا کہ انہیں دوبارہ اعتماد بحال کرنے کے لیے عملی تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ تو اس ساری بحث اور پرائم ڈرائیو کی اس داستان کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو بات صرف اتنی ہے کہ سیفٹی مینجمنٹ صرف کچھ ڈاکیومنٹس پرنٹ کر کے فائلز میں رکھ دینے کا نام نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ یہ ایک زندہ عمل ہے۔ اسے روزانہ اپنانا پڑتا ہے، فیصلوں میں شامل کرنا پڑتا ہے، اور اس پر بغیر کنجوسی کیے پیسہ اور وقت لگانا پڑتا ہے۔ جو سیکھ ہمیں ان آرٹ اسیسمنٹ ٹاسک سے ملی ہے وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں لاگو کی جا سکتی ہے۔ جب تک سیفٹی کلچر ادارے کی سب سے بلند سطح سے شروع ہو کر نیچے کام کرنے والے آخری فرد تک نہیں پہنچتا، خطرات حقیقت میں بڑھتے رہتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے کو سننے کے بعد انسان سچ میں ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے شہروں میں ایسے کتنے کارخانے اور دفاتر ہیں جو کسی باقاعدہ سسٹم کے تحت نہیں بلکہ محض قسمت کے بھروسے چل رہے ہیں۔ ان کا کام صرف اس لیے چل رہا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا۔ اگر وہاں کسی انسپیکٹر کا چھاپا پڑ جائے یا اچانک کوئی معمولی خرابی ہو تو کیا وہاں کا ماحول محفوظ ثابت ہوگا یا پرائم ڈرائیو کی طرح اندر سے کھوکھلا نکلے گا؟ جب قسمت کا سہارا ٹوٹتا ہے تو پھر بچنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی۔